یہ جو اغوا کیا گیا ہے سعد اللہ بلوچ صاحب کو، اس سے پہلے ان کی 16 سالہ بیٹی، ان کی اہلیہ، ان کی خالہ، ان کو اغوا کیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک سعد اللہ خود کو پیش نہیں کریں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی گھر کی خواتین کو۔ تو ہم پستی کی ایسی گہرائیوں میں جا گرے ہیں جس کا تصور ممکن نہیں تھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ گھر کی خواتین کو اٹھایا جائے گا دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ممبر پارلیمنٹ پر، اور دباؤ کیا ڈالا جا رہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کا ساتھ دو جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو قائم رکھا جائے عہدے پر، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی کتنا کہتا رہے یہ تو جی عمومی ترمیم ہے، اس کا مقصد صرف ججوں کی عمر بڑھانا ہے، 65 سے 68 ریٹائرمنٹ کی عمر کرنا ہے، یا یہ کہ چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد مقرر کرنا ہے، یہ سب جھانسا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ایک فرد واحد کو قائم رکھنا ہے عہدے میں۔ کیا اس طرح کی ترمیم کی بنیاد پہ عدلیہ کو چلانا ہے آپ نے ملک میں؟ کیا آپ نے دھونس اور جبر کی بنیاد پر آئین سازی کرنی ہے؟ اور اس آئین سازی کے جو مستفید لوگ ہیں کیا ان کا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے ہیں، ہر شخص سے پوچھنے ہیں، ترمیم کرنے والوں سے بھی پوچھنے ہیں، ترمیم سے جو مستفید ہوں گے ان سے بھی پوچھنے ہیں، اور پاکستان کی عوام سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو قبول ہے کہ آپ کی بیٹیاں، بیویاں، خواتین جو ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کو ادارے اٹھائیں؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اٹھانے والے جس طرح ان کے سعد اللہ صاحب کے آ جانے پر ان کو چھوڑ دیا گیا اور اب سعد اللہ روپوش ہیں، اغوا شدہ ہیں، تو یہ ایک ایسا سانحہ ہے ہماری قومی تاریخ کا جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ جس طرح پارلیمان پہ ایک دن پہلے 9 ستمبر کا سانحہ ہوا، حملہ کیا گیا، دبوچا گیا ممبران کو، تو ہم ہر سطح پہ میں سمجھتا ہوں اس کو شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، شرافت کے اعتبار سے دیکھیں، آئین اور قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم ہر معیار سے نیچے گر چکے ہیں۔ اس وقت ایک فریب اور کفر کا نظام ہے جو قائم ہے، ایک جبر کا نظام ہے، اس کے خلاف پاکستان کی عوام کو کھڑا ہونا ہے۔ مجھے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ جب عدلیہ پہ آپ قبضہ کریں، من پسند جج لگائیں، آپ پارلیمان کی تضحیک کریں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے راستہ باقی؟ ہراس پیدا کرنے کا جو ایک ارادہ ہے، منصوبہ ہے، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ وہاں ہائی کورٹ میں ہنسے پڑھ کے ایف آئی آر کو جج صاحب جو تھے جن کی عدالت میں یہ مقدمہ تھا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں شعیب شاہین نے بندوق چھین لی، بیرسٹر گوہر پسٹل سے مسلح تھا، یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کس قسم کے مذاکرہ خیز آپ الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں پر جن کی 30-40 سال کی وکالت ہے، تمام عالم ان کو جانتا ہے؟ تو کوئی بات کرنے والی کریں کہ پولیس والے اتنے بیچارے منحنی تھے کہ ان کے ہتھیار چھنتے گئے اور وہ کھڑے رہے اور وہ مبہوس ہوتے رہے۔ اسد کیسر پہ الزام لگایا کہ گاڑی انہوں نے چڑھا دی پولیس والوں پہ، وہ کہتے ہیں میں نے تمام زندگی گاڑی کبھی چلائی نہیں، میں گاڑی چلانا ہی نہیں جانتا۔ تو مکمل جھوٹ اور ایف آئی آر درج کرانے والا کون ہے؟ ایک میجسٹریٹ جس کو شکایت کنندہ بنایا گیا۔ تو پورے نظام کو ہم نے لہو لہان کر دیا ہے، پورا نظام جھوٹ اور فریب میں اس وقت لتھڑا ہوا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے اقتدار کو طوالت دی جائے، ایکسٹینشنیں دی جائیں، اور کچھ بھی مقصد مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میں حیران ہوں کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں جی، بالکل ہمیں بہت بھروسہ ہے جے یو آئی پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میں سمجھتا ہوں اس وقت آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں، جبر سے کی گئی طرح کرتے ہیں جی، بالکل ہمیں بہت بھروسہ ہے جے یو آئی پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میں سمجھتا ہوں اس وقت آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں، جبر سے کی گئی ترامیم کی وہ مخالفت کریں گے، اور ہمارے جو ممبران ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی عوام کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، ایک طرف تخریب ہے جو کہ ریاست کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں شرافت ہے، دوسری جانب آئین سے صحیح معنوں میں وابستگی ہے، آئین کی جو اقدار ہیں ان سے وابستگی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کل کا جو معرکہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر سیاہ طاقتیں غالب آتی ہیں، اور سیاہ طاقت کون ہے میں نے وضاحت کر دی، تو یہ عوام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ عوام کو آگے بڑھ کر اس نقصان کی تلافی کرنا ہوگی، ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر آنا ہوگا، بحیثیت قوم ہمیں زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔